ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ تو ابھی ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے، حج کے روح پرور مناظر دیکھ بھی رہے تھے ٹی وی کے اوپر، اس پر بات بھی کر رہے تھے اور یہ بھی بات کر رہے تھے کہ کاش مسلمان وہاں جب جمع ہوتے ہیں تو سارے مسلمان ممالک کے مسلمان جو وہاں اکٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے مسلمان ممالک کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے ایسی وہاں نمائندگی، ایسی کانفرنس ایسی ہونی چاہیے، ہر ملک کے وہاں جو نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں وہ بیٹھیں اور باقاعدہ مشاورت کریں اور کافی دن بیٹھیں اور تجارت کو فروغ دیں، غریب ملکوں کی مدد کریں، غریب ملکوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، تجارت بھی ہو جائے گی۔ اب ہم دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ایسے تہواروں میں پوری دنیا میں جب مسائلیں تو آپ سب سنتے رہتے ہیں کہ جی کرسمس آیا ہے اور قیمتیں کم ہو گئی ہیں، مسلمانوں کے تہوار آتے ہیں تو جان کو بن جاتی ہے اور یہ ہے کہ رونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے تو یہ چیزیں مہنگی بیچنی ہیں۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ انسانی زندگی بچانا مشکل ہو چکی ہے اور تاجر صاحبان جو ہے وہ اس بات پر فکر مند تھے کہ ہمارا تو سیزن چلا گیا ہے۔ تجارت کرنی چاہیے، تجارت ہونی چاہیے، اس میں روزگار آتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ابھی پروگرام سے پہلے خبر صاحب جب بڑے دکھ سے کہہ رہے تھے کہ جب یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ماسک اور ٹیکے کا نام ہے ایکٹیمرا اور پھر یہ ہے کہ ٹیسٹنگ کٹ اتنے گنا ہم نے بڑھا دی، 1200 کا ٹیکہ 6 لاکھ کا بیچا کہ اب مرنا یاد نہیں ہے، عبادات بھی ایک طرف، انسان کی جو آدمی اس کا زیادتی ظلم کرے گا خدا اس کو کبھی 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 بھی معاف نہیں کرے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اپنی وہ نافرمانی کے تو شاید کسی وقت معاف کر دے جو رب ذوالجلال ہے اور کریم بھی ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ اب ہم آتے ہیں کہ کیا مسلمان معاشروں میں کیا خدا کا ڈر نہیں رہا، یا اتنا لالچ ہو گیا ہے، یا کیا آئندہ نسلوں کے لیے جو ان کے کام ہی کچھ نہیں آنی، سب کو پتہ ہے ہزاروں سال زندگی کسی کی بھی نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ایوریج زندگی لگا لیں اور پھر نیند نکال لیں، بڑھاپا نکال لیں، جوان بچپن نکال لیں، کتنے سال رہتے ہیں، کتنی کوٹھیوں میں رہنا ہے، کہاں تک دولت جمع کرنی ہے، لوگوں کو ریلیف نے خابر صاحب بات آگے بڑھائیں، بتائیے کون سا یہ مسلمانی ہے، کون سا ہم اسلام کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہماری ہوتی ہے، یورپ میں آپ چلے جائیں جہاں وہ بار کو تو بار پھینکی ہیں انہوں نے غریبوں کے لیے، پچھلے تو میری بیٹی ادھر کینیڈا میں تو جب وائرس ہے انہوں نے کہتے اب بھی آج تک 4-5 مہینے ہو گئے ہیں بڑے بڑے اسٹوروں میں لائنوں کے حساب سے توڑے پڑے ہوئے ہیں کھانے پینے کو، لے جائے جس کا مرضی ہے، لیکن وہاں بھی لوگ غیرت مند بھی ہیں، وہ جن کو پیسہ افورڈ کرتا ہے وہ قیمتیں نہیں لیتے ہیں، لیکن لکھا ہوا ہے آپ کو نہیں خرید سکتے لے جائیں، تو ہمیں کیا مصیبت ہے؟ ہم تو ایک ویسی کوئی فلاحی ریاست نہیں ہے، ہمیں جس قائد اعظم کا جو تصور تھا وہ تو ایک فلاحی ریاست کا تھا، ہم بدقسمتی سے قائد اعظم کے خوابوں کو پورا نہیں کر سکے۔ اور جہاں تک تہواروں کا تعلق ہے، تہواروں سے ہٹ کر بھی مطلب اگر یہ جو پیٹرول کی مہنگائی کے بم مارے گئے ہیں اور عید والے دن پھر ایک بم مارا جا رہا ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ جب یہ تیسرا بم مارا جائے گا تو ماچس پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں ہوگی، اچھا تو یہ کہ یہ پروگرام تو نہیں ہے کہ 1 مہینے میں 3 دفعہ اور یہاں تک وہ تیل کی قیمت بڑھانے کے بعد کہ کسی کے ہاتھ میں ماچس یہ ہو تو اور حکومتی بم ہو گیا، وہ خاکستر ہی کر دیں یہ تو لوگوں کو، حکومتی بم ہو گیا، یہ حکومتی تو بم ہو گیا نا۔ آپ نے دوسرا بم دیکھا ہے جب 120 روپے تیل ہوا تھا، 56 سے 72، 72 سے 82، 82 سے 95، 95 سے 120، یہ میں 2008 کی بات کر رہا ہوں، 9 کی نہیں اس دور میں بھی ہوا نہیں وہ بات اور کرنے لگا ہوں۔ اس وقت جو کرائے انہوں نے رو کے چیخ کے ہڑتالیں کر کے ہر بندے نے کرائے بڑھائے تھے، جب پھر 70 ہوا تھا کسی نے کرایہ کم کیا؟ ہاں نہیں اب بھی یہی صورتحال ہے، اب پھر بھی قصور سارے ہیں نا۔ سوسائٹی ہے نا بھائی، ہم بات جب بار بار کرتے ہیں وہ حکومت ہو یا عوام ہو، انتظامیہ ہو یا دوسرے ادارے ہوں، سرکاری ادارے ہوں، تاجروں کی تنظیمیں ہوں، یہ سب جو ہے یہ ایک نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، اس نظام کے غلام ہیں۔ اور میں آج اس یہ میں ایک خواہشوں کے نیا غلام ہیں، یہ لالچی ہیں، جی یہ وہ ٹھگ ہیں۔ اس میں بے شمار چیزیں ہیں جی، کبھی کسی نے ذکر نہیں کیا، ایک ایلیمنٹ اور بھی ہے جو غیر ضروری مہنگائی اور بلا وجہ مہنگائی اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اس میں ایک بڑا ایلیمنٹ ہے جس کو لوگ ڈسکس نہیں کرتے، شاید خوفزدہ ہوتے ہیں،
میں اس کو یہ جو مہنگائی کا بے وجہ مہنگائی، بے وجہ جو مہنگائی کی لہر اٹھتی ہے، اس میں ہمارے میڈیا کے بعض دوستوں کا ہاتھ بھی ہوتا ہے، بعض دوستوں کا ہاتھ بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایک امپیکٹ ملتا ہے کہ جیسے میڈیا جو ہے وہ مجموعی طور پر جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، جیسے کہ یہ بکروں کا اور بیلوں کا اور گائے کا فروخت کا مسئلہ ہے، قربانی دینی ہے، تو ہمارا میڈیا یہ کیوں صرف دکھاتا ہے کہ فلانی منڈی میں ایک بیل کھڑا ہوا ہے، اس کا اتنا وزن ہے اور وہ دیسی گھی اتنا کھاتا ہے اور بادام اتنے کھاتا ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ 1 کروڑ روپے مانگی جا رہی ہے، اور یہ کیوں بار بار کہا جاتا ہے؟ میں نے تجربہ کیا، میں تجربے کی بنیاد پہ میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ یار آپ کا پروگرام جو ہے، خبرنامہ جو ہے، وہ آپ کے جو دوسرے پروگرامز ہیں وہ شروع ہوتے ہیں کہ بکر منڈیوں میں آگ لگ گئی، ہاں جی، خریدار جو ہے وہ مارے پھر رہے ہیں، کسی کو بکرا نہیں مل رہا اور اتنی مہنگی قیمتیں ہو گئی ہیں یہ وہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 4-6 دن پہلے میں نے 30,000 روپے کا بکرا لیا۔ جب میں نے 30,000 روپے کا بکرا لیا تو ہمارا جو گھر والے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ 30,000 کا بکرا مل سکتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہم سب سمجھ رہے تھے، ہم سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں کوئی ضرورت مند تھا جو دے گیا، جس نے جلدی جانا تھا، کوئی گاؤں سے آیا ہوا تھا بندہ، پتہ نہیں کیا تھا اتنے گئے، لیکن آپ خوش ہو رہے ہیں۔ تو کل میری گلی میں ایک بچہ جو ہے وہ دوسرا بکرا چرا رہا ہے، میرے بکرے کا جو ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ اس کا وزن گوشت کتنا نکل سکتا ہے، تو ہم نے زیادہ سے زیادہ 18 اور 20 کلو کے درمیان وہ کیا۔ کل جو میں نے بکرا دیکھا اس کو میں نے پورے غور سے دیکھا، اس کو میں نے پکڑا، اس کو دیکھا اور مجھے بڑا خوبصورت لگا وہ بکرا۔ تو میں نے اس بچے سے پوچھا، بیٹا آپ نے تو بہت اچھا بکرا لیا یار، یہ تو بہت زبردست بکرا ہے، تو کتنے کا بیٹا؟ تو اس نے کہا 35,000 کا۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہی 35,000 کا بکرا ہے۔ پھر آج ہمارے رشتہ داروں نے، میری بہو نے، اس کی والدہ نے بکرے خریدے ہیں، وہ سارے 30,000 کی رینج میں ہیں۔ تو یہ پہلے بھی ہے۔ یہ تو بکرے کی مہنگائی، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ مثلا میں ایک نے دیکھا کہ ہمارے کئی میڈیا جو ریکور کرتے ہیں منڈیوں کو، اچھا جب وہ وہاں جاتے ہیں تو جب خبر چلتی ہے تو وہ قیمتیں آسمانوں کو باتیں کر رہی ہیں، یہ لفظ پہلا ہوتا ہے، قیمتوں کو آگ لگ گئی، یہ 2-3 لفظ بڑے خاص ہیں۔ اچھا میرا ماننا ہے کہ اس کے علاوہ جو دوسری مہنگائی ہے اس کی میں تھوڑا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس جتنے سورس ہوں، ہر آدمی کے سورس علیحدہ علیحدہ ہے۔ سورس سے مراد یہ ہے کہ کیا میں ڈیلی ویجز والا ہوں، کیا میں ماہانہ ڈیلی ویجز والا ہوں، یعنی کچا ملازم ہوں، کیا پرماننٹ ملازم ہوں، یا مثلا میں سرکاری افسر یا ملازم ہوں، یا میں ٹھیکیدار ہوں، یا میں امپلائر ہوں۔ امپلائر ہوں تو پھر تو میں امپلائیز کو بھی تنخواہ دیتا ہوں، ظاہر ہے میرا ایک فیکٹری ہوگی۔ تو یا مثلا یہ ہے کہ اس طرح کا بہت بڑا ذمہ دار ہوں۔ یہ کئی کیٹیگریز ہیں، ہر آدمی برابر نہیں ہوتا۔ دوسری قسم ہم دیکھیں کہ ہمیں پہلے چیز مہنگائی میں جو چیز ضروریت ہے زندگی میں، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے آٹا ہے، چینی ہے، دالیں ہیں، یہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم پرائرٹی کو مد نظر رکھتے ہیں؟ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ میرے سورس اتنے ہیں، کیا ود ان اکارڈنگ ٹو یور کلاس میں کرتا ہوں؟ اگر ایسا نہیں کرتا، اسے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی کے پاس اگر اتنے پیسے ہیں کہ سب سے پہلے وہ ضروریات زندگی خریدے، وہ اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایسی کوئی مہنگی چیز خریدے۔ کم از کم اس کی خواہش ہے تو اللہ اسے دے تو خرید لے۔ میں اگر ہم ایسی بات کو میں خبر سب کرتا ہوں نا تو لوگ تھوڑا سا ناراض ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ایک طبقہ اور ہے جو کاشتکار ہے۔ مجھے بتائیے کہ 1 ایکڑ کی اگر ٹھیکہ جو ہے 50,000 روپے، 60 بھی ہے مجھے پتا ہے، اس میں گندم ہے، پاکستان کی ایوریج 40 من ہے، بعد میں وہ پٹھے بھیج لیتا ہے، یہ بیچارہ جانور کے لیے گندم کا ریٹ اگر اسے مل بھی جاتا ہے، مجھے پتا اس کو 1,500 روپیہ نہیں ملتا، کیونکہ جب وہ بیچنے جاتا ہے اس کو کیریج ہے، اس کو ٹرانسپورٹیشن ہے، وہ 1100-1200 روپے ملتا ہے۔ 12 چوکڑ 48,000 روپے ہو گیا۔ مجھے بتائیے اس کے بعد اس نے فرٹیلائزر کہاں سے ڈالنا ہے، اس کے بعد تیل اس نے کہاں سے ڈالنا ہے؟ ہم نہیں سوچتے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جو زمیندار کاشتکار ہے وہ ہمیں آٹا جو ہے نا وہ فری آف کاسٹ دے دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا تو آپ کہتے ہیں ویلفیئر اسٹیٹ ہے۔ پھر پچھلے دنوں ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کہ آج جو ٹماٹر ہے، جب پتہ چلا جی ٹماٹر 300 روپے کلو کیوں ہوتے ہیں، جب آگ لگا دیتے ہیں میڈیا یا دوسرے، پھر لوگ زیادہ خریدتے ہیں۔ لیمن ہے، لیمن کے متعلق کئی دفعہ ہم نے یہ کہا
کہ لیمن بہت ضروری نہیں ہے، لیمن کو کم یوز کیا جا سکتا ہے، لیمن گھر میں اگایا جا سکتا ہے. ایک مرلے کی زمین کے آپ چھت کے تیسری منزل کے اوپر میرے 3 لگے ہوئے ہیں لیمن کے اور بھرے ہوئے ہیں. لیمن اب جس کو کہتے ہیں ہائیبرڈ آ چکا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلی پرائرٹی کیا ہے کہ ہم نے روتے رہنا ہے ہر وقت، یہ کرٹیسائز کرتے رہنا ہے، اپنے ٹینشن بڑھانا. پھر دوسرا پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ آپ کا کوئی نمائندہ گیا ہوا تھا بازار میں، تو انہوں نے جب 1-2 آدمی نے کہا جی آسمانوں کو بجلی اپنا مہنگائی چلی گئی. وہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے مجھے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ. میں نے کہا پتہ کیا کہنے لگی ہے. اس نے کہا سارے لوگ جو کپڑے پہنے ہوئے یہ آپ 40 سال 30 سال پہلے اس سے بہتر تم نے پہنے ہوئے، اور میں آپ کے سب کو موبائل چیک کروں گی. اچھا وہ شور مچ گیا. اس نے کہا جی یہ تم جو سب سے زیادہ بول رہے تمہارا تو موبائل اتنے کا ہے. ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے سونے کا کنگن سے مراد میری یہ ہے کہ سونے کا کنگن نہیں ہے، سونے کے کنگن سے میری مراد یہ ہے کہ پہلے سونے کا کنگن نہ خریدیں، پہلے ضروریات زندگی خریدیں اور اتنی خریدیں ایز اے مسلمان جتنی ہمیں چاہیے ضرورت ہے. پھر زمیندار و کاشت کا جو ہے وہ تو روتا پھر رہا ہے. ٹماٹر کی وہ میاں ہمارے ہیں بڑے اہم زمیندار ہیں اوکاڑا کے میاں فضل الرحمان، انہوں نے جب ٹیلی فون پر بات کی جی 2.5 روپے تو ہم پڑھتے ہیں ہمیں ٹماٹر بار توڑے ہم نے پھینکے، میں کہاں لاہور لے کے جائیں تو کرایہ کہاں سے دیں. تو اگر لاہور آ کے میری دکان ہے میں 100 روپے دے رہا ہوں، میں 100 سے کم کرتا ہی نہیں. ایک بڑا رواج پڑ گیا 100 کے نوٹ کا، نہیں بٹ لائن آ گئی ہے. بس آپ ٹینڈے ہیں وہ 30 روپے تب بھی 100، کریلے 50 ہیں تب بھی 100. اب کوئی بھی چیز آپ لے رہے ہیں انہیں 100 کا ڈکا لگا دیا. کون کر رہا ہے؟ یعنی یہ ہم مسلمان ہی کر رہے ہیں نا. خدا کا خوف بھی کرنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ خریدنے والوں کو بھی جو آدمی مہنگا دیتا ہے اس کا بائی کاٹ کر کنزیومر سوسائٹیاں بنائیں، خود اپنے پر عمل درآمد کریں. اور جب یہ کہتے ہیں جی آپ ایسی باتیں کرتے ہیں مہنگائی آسمانوں کی، ٹھیک ہے گھی ضروری ہے، آٹا ضروری ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ میں نے ایک دفعہ حساب لگایا پورے سال میں، ایک سال میں میرا اپنی فیملی مہمانداری آتی 8 من گندم لگتی ہے سال کی، اور 8 من گندم اگر 1500 روپے بھی 2000 لگا لیں یار پھر بھی 16,000 کی آتی ہے. تو کبھی نہ کبھی ہاتھ پڑ جاتا ہے اگر آدمی کے پاس دوسرے ضروریات کو کر کے تو پورا سال گندم آپ کے گھر میں آ سکتی ہے. پھر میں یہ کہوں گا وجہ یہ کہ ہمیں مل جل کر، صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی اوپر سے آگے ڈنڈا برسائے مارے. یہ تو پھر وہ معاشرہ ہو گیا نا کہ بھئی کیا ہمیں اسلام یہ تو نہیں سکھاتا کہ مار ہی بندہ کھاتا رہے، اور جب مارے تو پھر ہم ڈر کے کوئی چیز نیچے کریں. تاجروں کو بھی چاہیے کہ اپنے منافع کی شرح کم کریں، دکانداروں کو بھی چاہیے. جو پچھلے دنوں ایک ٹرانسجینڈر نے کہا جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس نے کہا ملک ریاض کو آپ گالیاں نکالتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے ملک ریاض کدھر ہیں؟ سنی آپ نے؟ اب آپ بات کریں. میں آپ کی جو آپ نے کہا نا کہ 2 روپے کی چیز بھی جو ہے وہ 100 روپے میں بارڈر لائن آ گئی ہے 100 روپے. ابھی میں نے 2 گھنٹے پہلے ایک واقعہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو کنال کا نہر کا ایریا ہے لاہور کا، تو یہاں جامن کے بے تحاشا درخت ہے، بہت زیادہ ہزاروں من جو جامن ہے وہ وہاں پر موسم میں آتا ہے. تو آج وہ مجھے کہا گیا تھا بیگم صاحبہ کی طرف سے کہ جامن آپ نے خرید کے لانے ہیں بکرے کے لیے، کوئی پتہ نہیں اس کا کوئی پرابلم ہوگا، جامن آپ نے کچھ لے کے آنے. تو میں نے دیکھا وہ کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں ملتے ہیں یا نہیں ملتے، لیکن میں نے جب نہر پہ گاڑی ڈالی ہے تو ہر 10 قدم پہ نا وہ جامن والا بیٹھا ہوا ہے. تو اینڈ پر میں جب اپنی گلی میں مڑنے لگا پھر وہاں جامن والا بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے ٹوکرے بھر کے تو میں نے کہا جی بابا جی وہ 1 کلو دے دینا جامن دے دینا. تو جب میں نے کہا 1 کلو دے دینا تو وہ کہتا 100 روپے تھا نا، 100 روپے تھا نا. تو میں نے کہا بابا جی مجھے 100 روپے کا ہی چاہیے جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی 100 کا کلو ہی آتا ہے. تو اس نے 1 کلو مجھے دے دیا. اب جس درخت کے اوپر چڑھ کے اس نے جامن اتارے ہیں اور ٹوکرے بھر کے زمین پہ رکھے ہیں، اور اس کو بھی شرم نہیں آ رہی کہ یار میں نے مفت اتارے ہیں. آپ رات کو 10 بجے دیکھیں یہ ٹوکرے بھی بھرے ہوں گے، کام نہیں کریں گے. میں نے کئی دفعہ تجربہ بھرے جاتے ہیں رات کو 10 بجے. میرے اپنے گھر میں جامن ہے اور ہم لوگوں کو کہتے ہیں توڑ لو یار جا کے، وہ نیچے لوگ چن بھی رہے ہوتے ہیں. مطلب جامن اللہ کا بڑا فضل ہے. یہ پاکستان میں خاص طور لاہور میں تو میں نے دیکھا ہے کہ ہر نہر پر جہاں مرضی جائیں، لیکن ریٹ کام نہیں کریں گے، وہ خراب کر لیں گے، پھینک دیں گے اور عام رات کو خراب کر لیں گے. باجی غریب آدمی نے غریب آدمی کے گلے پہ چھری تانی ہوئی ہے. ہاں تو ناظرین یہ جنرل سی باتیں تھی. آج ہم نے کہا کہ جو کرنٹ افیئر تو چلتا رہتا ہے لیکن اس پر بھی بات کرنی چاہیے. سچی بات ہے کہ آپ اگر غور کریں گے
تو کچھ چیزوں پر آپ اگر آپ ظاہر ہے اس کو اختلاف رہے بھی آپ کا حق ہے، لیکن غور کریں گے تو ہم سب ایز اے معاشرہ اس کے ذمہ دار بھی ہیں. ہمیں بھی کچھ خیال کرنا چاہیے، جہاں جہاں ہم بہتری کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے، اور آج کے دن خاص طور پر آپ سے پیغام ہم آپ کو دیتے ہیں، یعنی ٹی وی ٹوڈے کی طرف سے اور اپنی طرف سے کہ اور اس پر خیال بھی کیجیے گا کہ ایز اے مسلمان ہم رول ماڈل ہونا چاہیے. آپ اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.